الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم انسانوں تک وہ باتیں، وہ معلومات، وہ چیزیں پہنچائیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، جن کے بارے میں کسی سے سن سکتے تھے لیکن براہ راست ان چیزوں کو نہیں سن سکتے تھے. لہذا ہماری عقل اس کو ماننے سے بلکہ جاننے سے قاصر تھی. جیسے جنت، جیسے جہنم، جیسے قبر کے حالات، ہماری آنکھیں کہاں ان کو دیکھ سکتی ہیں، ہمارے دماغ کہاں ان کو سوچ سکتے ہیں. اللہ نے فضل فرمایا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک اور آپ تک یہ باتیں پہنچوا دیں. ایسی ہی کچھ اور باتیں بھی ہیں جو اگر نبی ہمیں نہ بتلاتے تو جان نہ سکتے تھے، اس لیے کہ ہم نبی کے بتلانے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتلانے کے باوجود بھی ان چیزوں کو ان سر کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. جیسے وحی، صحابہ کے سامنے وحی آتی تھی لیکن جو وحی براہ راست آتی تو صحابہ تو نہیں دیکھ سکتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی وحی آئی ہے، صحابہ نے تسلیم کر لیا، وحی آئی ہے. ایسی کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جو بات عرض کرنی ہے، ایک چیز ہے جس کو ہم برکت کہتے ہیں. سر کی آنکھوں سے برکت آدمی ثابت نہیں کر سکتا، مجھے کہ دکھاؤ، نہیں دکھا سکتا. لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے ہمیں بتلایا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو برکت کہتے ہیں. سائنس اور عقل اور ساری مادی چیزیں، ان کے ذریعے برکت کو ناپا نہیں جا سکتا کہ برکت کیا ہے، چھو کے نہیں دیکھ سکتے. برکت محسوس کی جاتی ہے. اور حالات اور واقعات جب اس طرح کی کوئی کیفیت کو پیش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ برکت ہے، ہاں برکت اس کو کہتے ہیں. وہ آدمی جو مسلمان نہیں ہے وہ یہ نہیں کہہ سکے گا، اس لیے کہ برکت کا تصور صرف اسلام کا تصور ہے. اسی لیے انگریزی کی ڈکشنری میں انشاءاللہ آپ کو برکت نہیں ملے گی. آپ اس میں تلاش کیجئے کہ برکت کا انگریزی ترجمہ کیا ہے تو نہیں ملے گا آپ کو. یہ صرف اسلام کا، خالص اسلام کا تصور ہے. جیسے تقوی، اس کی قریب قریب ادھر کے ادھر کے ترجمے ہو جاتے ہیں، لیکن تقوی اصل جو قرآن کریم کہہ رہا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا، اس کا کوئی ایگزیکٹ
ترجمہ بالکل اس کے مناسب حال ترجمہ نہیں ہے. کیوں؟ یہ اسلام کا ایک تصور ہے. ہم جو بات عرض کر رہے تھے وہ یہ کہ چند چیزوں کے نام پر آزمائشیں کی جا رہی ہیں، اور ان آزمائشوں کا تذکرہ تفصیل سے کر دیا. ان آزمائشوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو گزشتہ جمعے ہم نے آپ سے تعلیم کے حوالے سے بات کی تھی کہ اس کے نام پر بھی ہماری بچیوں کو باہر نکال دیا، ہمارے لڑکوں کو دین سے دور کر دیا. پھر جو نسل پیدا ہوئی وہ دین بیزار نسل تھی، دین بیزار نسل تھی. یہ میں اس اسلامی مملکت کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ساری دنیا میں تو مختلف اور بھی ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے. بہت پرانی بات ہے جب روس کیا کہیں گے زندہ تھا، ٹوٹنے سے پہلے وہ بلوچستان سے سرحد کے علاقے کچھ سے اور بلوچستان سے لوگ پڑھنے کے لیے روس چلے جایا کرتے تھے. تو ایک لڑکا جو وہاں سے پڑھ کر آیا وہ اپنے باپ سے بار بار بحث کرتا تھا کہ میں نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے، میں تو یہ سمجھاؤں کہ دنیا میں خدا کا کوئی وجود نہیں ہے. وہ کہتا بیٹا تم مسلمان ہو. مسلمان ہوں، آپ کے بیٹا ہوں اس لیے مسلمان، باقی خدا کا وجود میں نہیں مانتا. وہ بتاتا تھا، سمجھاتا تھا. تو یہ واقعہ سنا کہ اس ایک دن جو ہے وہ گاؤں کی وہ تھی زندگی تھی، مرغی ذبح کرنے کے لیے جو ہے وہ مرغی ہاتھ میں پکڑی اور چھری چلانے لگا. تو چھری چلانے لگا اور یہ کہتا تھا کہ ابا دیکھو میں مار رہا ہوں نا، ذبح کر رہا ہوں، آپ لوگ بیچ میں اللہ کو لے آتے ہو. اب یہ کہہ کر کے چھری چلا وہ جو پکڑا مرغی کو تو زور سے وہ آواز نکالی. وہ اللہ کی شان، کچھ ایسی خوفناک سی آواز نکلی کہ جو ساتھ جانور کھڑا ہوا تھا وہ بدک گیا. گھوڑا تھا، گدھا تھا، بیل پر کیا تھا. اس نے زور سے اس کو ٹکر ماری، لات ماری. کیا ہوا کہ اس کے ہاتھ سے مرغی تو چھوٹ گئی پر یہ مر گیا. اللہ اللہ ہیں، تعلیم کے نام پر ہم کو اس سے گمراہ کیا جاتا ہے. خیر تو اس کے پچھلے تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں. اور کسی کو تفصیل سننی ہو یا مشورہ کرنا ہو تو مجھ سے ویسے الگ ملاقات کر لیں، اس لیے کہ بہت زیادہ جمعے اس پر ہو گئے، کیونکہ تعلیمی مسائل میں لوگ واقعی پریشان ہیں کہ اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کیسے کی جائے. دوسری چیز جس کے نام پر ہمیں مذہب سے دور کیا جا رہا ہے وہ ہے معیشت، کمائی. سب مل کر کماوے، لہذا عورت کو گھر سے باہر نکالو. مال آنا چاہیے، مال اصل ہے، لہذا حلال حرام دیکھے بغیر کماؤ. فلانا دیکھو معاشرے میں اتنا ترقی کر گیا، تم بیکورڈ پسماندہ رہ گئے، لہذا چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، رشوت لو، جو کرنا ہے کرو، لیکن ہم کو اس اسٹیٹس پہ لاؤ جس اسٹیٹس پہ فلاں 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 ہے. معیشت کے نام پر ایسا کیا. حالانکہ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. جب یہ لوگ ہماری نصیحتوں کو بلا دیتے ہیں، جو ہم نے کہا ہے کرنے کے لیے وہ نہیں کرتے، بلائے رہتے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ لفتحنا، ہم کھول دیتے ہیں، ابواب، ابواب کس کی جمع ہے؟ باب کی ہے نا. دروازے کھول دیتے ہیں، کل شیء، ہر چیز کے. جب یہ کون؟ ہمارا تو خیال یہ ہے نا کہ جب ہمارے پاس پیسے کم ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں شاید اللہ ناراض ہو گیا ہم سے. ایک صاحب، بڑے مولوی صاحب تھے، بینکوں کے اس میں لگے، کہنے کہ بس جی اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا. تو دوسرا سامنے سے کہتا ہے اچھا اس کا مطلب آپ کے جو والد صاحب بڑے بزرگ تھے ان کا ہاتھ اللہ میں نے نہیں پکڑا تھا، وہ تو بیچارے غربت میں گزار گئے. یہ جو ایک خیال ہے
کہ مال آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا ہمارا. پتہ نہیں اللہ نے ہاتھ پکڑا یا اللہ نے چھوڑا. اللہ کہہ رہے جب تم ہماری نصیحتوں کو بھلائے رہو گے ہم تمہارے اوپر ساری چیزوں کے دروازے کھول دیں گے. حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ پھر وہ اکڑتے ہیں، اتراتے ہیں، دیکھو ہمارے پاس کتنا ہے، دیکھو ہماری قوم کو کہاں آگے نکل گئی. ہاں کس پر اتراتے ہیں؟ بما اوتوا، جو ان کو دیا گیا ہے، اللہ نے دیا ہے، جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر اترانے لگتے ہیں. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے فَإِذَا هُمْ، اور وہ حیران رہ جاتے یہ کیا ہوا، ہم تو سمجھتے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم تو سمجھتے کہ ہم ہی اصل ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، حیران. جو معیشت ہے اس میں جو ہماری آزمائش ہے اس سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے. ہماری معیشت میں جو کچھ ہماری آزمائش ہو رہی ہے اس سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ یہ معیشت کی آزمائش ہے، معاشرت سنت کے مطابق کر لو بچ جاؤ گے. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ معاشرت کیا ہے؟ رہنا سہنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، گھر مکان سواری. اگر معاشرت سنت کے مطابق ہو جائے گی تو ہماری معیشت کے جو آزمائش ہے نا وہ پوری ہو جائے گی، وہ پھر اس میں ہم نہیں ناکام ہوں گے. کیوں؟ اللہ پاک قرآن کریم میں ایک جگہ فرما رہے ہیں، یہ تو ایک جگہ فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری نصیحتوں کو بلا کر چل رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو ایسا کرتے ہیں کہ خوب چیزیں یاد رکھیے گا لفظ میری، چیزوں کو ان کے اوپر کھول دیتے، چیزوں کے دروازے کھول دیتے. دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے وَلَوْ، یہ جو میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی شروع میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، دو چیزیں. اگر یہ بستی والے دو کام کرتے، کون سے؟ آمنو ایمان، اور واتقوا تقوی، یہ دو کام کر لیتے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا، یہاں بھی کھول رہے ہیں، وہاں بھی یہ تھا نا فتحنا ابواب کل شیء، ساری چیزوں کے دروازے کھول دیں. یہاں فرما رہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ جو میں نے شروع میں آپ سے کہی برکت، یہ نہیں کہہ رہے اللہ کہ ہم ان کو بہت سا مال دے دیں گے، جیسے وہاں کہا کہ ہم چیزوں کے دروازے کھول دیں گے. میں نے شاید 2-4 جمعے پہلے عرض کیا تھا، مجھے اپنا بچپن یاد ہے، ہم سوسائٹی میں رہتے تھے، پورے محلے میں 2 گاڑیاں تھیں، آج ہر گھر میں کئی گاڑیاں ہیں. چیزوں کے دروازے کھل گئے. مگر ابھی اتراہٹ ہے. اگر خدا نخواستہ یہ اتراہٹ اور یہ اکڑ ختم نہ ہوئی فَأَخَذْنَاهُمْ، ایسا اللہ پکڑتے ہیں اچانک بغتتاً. بتاتے نہیں ہیں کہ ابھی دیکھو وہ طوفان آ رہا ہے، ابھی اگلے ہفتے آنے والا ہے، اس کے اگلے نہ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک پکڑ لیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، بیٹھے رہ جاتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ یہ ان لوگوں کا تذکرہ. یہاں کیا ہے؟ اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم کیا کرتے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، ہم ان کے اوپر کھول دیتے برکات من السماء والارض، آسمان کی بھی برکتیں اور زمین کی بھی برکتیں ان کے اوپر کھول دیتے. چیزوں کے اضافے کی بات نہیں کی ہے، چیزوں کے اضافے کی بات نہیں کی. کس نے کہا کہ وہ جو بات ہوئی اس نے کہا کہ کیا کریں، پیسے ہی نہیں ہے. کتنی تنخواہ ہے؟ کہ 15,000. کتنی ہو جاتی تو تم خوش ہو جاتے؟ کہا کم از کم دگنی ہو جاتی 30,000. تو اس کا ہاتھ پکڑ کر 30,000 والے کے پاس لے گئے. کتنی تنخواہ ہے؟ 3,000. گزارا ہوتا ہے؟ نہیں. کتنی ہو جاتی؟ تو کہ 60,000 ہو جاتی، دگنی ہو جاتی. وہ 60 والے کے پاس گئے تو وہ بھی یہی کہتا ہے، 1.5 لاکھ والے کے پاس گئے تو وہ بھی یہی کہتا ہے. گزارا نہیں ہے. کیوں؟ چیزیں ہیں، برکت نہیں ہے.
لاکھوں کما رہا ہے اور کروڑوں گنوا رہا ہے، ضائع کر رہا ہے. اور ایک آدمی تھوڑا سا کماتا ہے اور اللہ نے اس کے مال میں ایسی برکت دے رکھی ہے کہ اس کی ساری ضرورتیں اللہ غیب سے پورا فرماتا ہے. اس کو چیزوں کے لیے پھرنا نہیں پڑتا. اور دوسری چیز سمجھیے، اللہ کے دینے کا ایک نظام یہ بھی ہے کہ جس سے ناراض ہیں اس کی مرغی کو دانا دے رہے ہیں، ایک مٹھی چاول لی اور یوں پھینکا، اب مرغی یہاں سے اٹھاتی، یہاں سے ٹک 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 ٹک، ایک ایک جگہ سے چنتے چنتے صبح سے شام ہو گئے، پیٹ بھر گیا اس کا بھی. اور ایک نے کیا کہا کہ یہ لیا ایک مٹھی چاول اور یہ مرغی کے سامنے رکھ دیا، ایک ہی جگہ سے کھڑے 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 کھا کے یہ بھی فارغ ہو گئی. ملا اتنا ہی، اس کو پریشان ہو کر اور اس کو اطمینان کے ساتھ. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی معیشت میں جو آزمائش اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، دیکھو میں نے بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آزمائے جائیں گے ہم ان چیزوں میں، اور آزمانے کے اس آزمائش سے ہم کیسے نکلیں گے اس کا طریقہ ہم نے عرض کرنا ہے. معیشت میں جو آزمائش آج آ رہی ہے اس سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ ہماری معاشرت سنت کے مطابق ہے. سنت کیا ہے؟ سادگی ہے. سنت کیا ہے؟ تکلف اور بناوٹ کے بغیر کی زندگی ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا سمیع اللہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تقویٰ کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ انہماک عن المباحات بھی نہیں کرتا. ایک قسم کی تقویٰ کی ہے کہ آدمی ایمان والا ہے، ایک تقویٰ کی قسم میں بدعت سے بچتا ہے، ایک تقویٰ کی قسم میں مشتبہات سے بچتا ہے، جو چیزیں مشتبہ ہیں. ایک فرمایا کرتے تھے قسم ہے انہماک عن المباحات، اس سے بچنا. تو میں نے پوچھ لیا حضرت اس سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ تو سمجھ گیا کہ مباحات میں انہماک نہیں ہونا چاہیے. مباحات کیا مطلب ہے؟ وہ چیزیں جو جائز ہیں ان میں آدمی کو انہماک نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا حضرت یہ جو آپ فرماتے ہیں انہماک، یہ ہے کیا؟ کہنے لگے بھائی دیکھو، گھر سے ہم نکل رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، سامنے میرے پاس چپل رکھی ہوئی ہے، جوتا رکھا ہوا ہے. اب آپ حالات کے موافق جو آپ کو پہننا ہے پہن لو، لیکن نہیں، انہماک عن المباحات یہ کہ جوتا بھی جائز ہے پہننا، چپل بھی جائز ہے پہننا، پر ہم انہماک ایسا ہے کہ یہ جوتا جب تک کہ نہیں لایا جائے گا میں باہر نہیں جاؤں گا. چپل پہن کے کیسے جاؤں باہر؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ فلانا کپڑا کیسے بنوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ فلانی ٹوپی پہن کے جاؤں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میں اپنی بچی کی شادی سادگی سے کر دوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ دو چیزیں جس کو سامنے آ جائیں، ایک سادگی اور ایک لوگوں سے بے پرواہ ہو جانا، اس کی معاشرت، اس کی معیشت دونوں صحیح ہو جائے گی. سادگی کس کو سادگی کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ میرے نزدیک سادگی ہے، فلانے کے نزدیک سادگی ہے. تو اس کا معیار تو اللہ نے خود مقرر کیا ہے. معیار ہمارے نمونہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی ہے، وہ لائن ہے، اس کو کراس کریں گے تو ہم سادگی کو پار کر جائیں گے، اس کے ادھر رہیں گے تو گویا ہم سادگی کے اندر. ہمارے لیے تو اللہ نے بہت آسان کیا ہے. مشکل تو ان لوگوں، ان قوموں کے لیے جن کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے. ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بہت آسان کیا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ مسلمان کہاں. اگر کوئی آدمی مسلمان ہے تو اس نے تو اپنے آپ کو نبی کے حوالے کیا ہوا ہوگا نا. تو جیسے نبی کر رہا ہے، جیسے وہ کر رہے، نہیں معلوم ہے پوچھ لیتے ہیں مولوی صاحب سے، مولوی صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ کیا کیا. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نام کے تو مسلمان ہیں، باقی شادی ہمیں چاہیے ہندوؤں والی، جتنی رسمیں وہ کرتے ہیں وہ سب چاہیے. نام مسلمان ہے ہمارا، لیکن کمائی ہمیں چاہیے یہودیوں والی، زیادہ سے زیادہ پیسے. ہے اللہ حفاظت فرما دے. اگر اس آزمائش سے بچنا ہے، معیشت میں کیسے ہم کامیاب ہو جائیں ایسے
کہ اللہ پاک ہمیں اس آزمائش میں ناکام نہ کرے. اب معیشت کی بات ہم ابتدا میں کر چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا ایک جمعہ پورا. اس آزمائش میں کامیاب ہونے کا یہ واحد طریقہ ہے کہ ہم سنت کے ساتھ، جس میں سادگی، اور دوسری کہ لوگ کیا کہیں گے اس کو نہ سوچیں، یہ سوچیں کہ اللہ کیا کہیں گے. میں نے یہ شعر کئی دفعہ پڑھ کر سنایا ہے، آج بھی سنا دیتا ہوں. لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین. لوگ سمجھتے ہیں تو سمجھا کریں کہ اس آدمی میں نہ وقار ہے نہ تمکنت ہے، کیسا اول جلول، کیسا عجیب سا لگتا ہے، کیسے اس کی رہائش، کیسے اس کی سواری، کیسے اس کے گھر کے حالات. لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین، وہ نہ سمجھیں کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. اللہ اپنی بزم سے نہ نکالے. جو یہ سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا وہ معیشت کی اس آزمائش سے محفوظ رہے گا. بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو زندگی رہی. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذانوں کی پھر سنت ادا فرمائیے.